اگر ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیے گا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ خلیفہ ہارون رشید ایک روز سر شام جعفر و مسرور کے ساتھ لباس تبدیل کیے ہوئے حالات معلوم کرنے کے غرض سے پھر رہا تھا کہ ایک بوڑھے ماہی گیر کو دیکھا کہ بیٹھا ہوا قسمت کو گلا کر رہا تھا۔ خلیفہ نے جعفر سے اشارہ کیا کہ حال دریافت کرو۔ جعفر بوڑھے کے پاس گیا اور بڑی ہمدردی سے پوچھا کہ چچا کیا بات ہے، تقدیر کا شکوہ کیوں کر رہے ہو؟ بوڑھا بولا کہ میں ایک عیالدار ماہی گیر ہوں، آج تمام دن دریا میں جال ڈالتا رہا لیکن ایک مچھلی بھی ہاتھ نہیں آئی اور گھر والوں کے پاس کچھ بھی نہیں کھانے کو۔ تو خلیفہ نے کہا دریا پر میرے ہمراہ چلو اور اپنا جال ڈالو، جو کچھ بھی نکلے گا میں اسے 100 دینار میں خرید لوں گا۔ بوڑھا بہت خوش ہوا اور اسی وقت جال کاندھے پر ڈال کر چلنے کو تیار ہو گیا۔ دریا پر پہنچ کر ماہی گیر نے جال پھینکا تو اتفاقاً جال میں بھاری صندوق آ گیا۔ خلیفہ نے حسب وعدہ 100 دینار عطا فرما دیے اور صندوق لے کر محل سرائے میں واپس آیا۔ صندوق کھولا تو اس میں جوان عورت کی ٹکڑے کی ہوئی لاش برآمد ہوئی۔ خلیفہ ہارون رشید نے جعفر کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنا بڑا ظلم میرے قدموں کے نیچے ہو جائے اور کسی کو خبر تک نہ ہو۔ میں تمہیں 3 روز کی مہلت دیتا ہوں، اگر اس عرصہ میں حالات معلوم نہ ہوئے اور قاتل نہ ملا تو تم قتل کیے جاؤ گے۔ جعفر حیران و پریشان گھر واپس آیا۔ وہ جانتا تھا کہ 3 روز میں اس واقعہ کا سراغ لگانا ناممکن ہے، اس واسطے اپنی زندگی سے نا امید ہو گیا اور گھر میں بیٹھ کر خداوند کریم کارساز حقیقی سے دعا کرنے لگا۔ 3 دن کے بعد خلیفہ نے جعفر کے قتل کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی سبب قتل بھی مشہور کر دیا کہ دریا سے صندوق میں بند ایک عورت کی لاش برآمد ہوئی اور اس کا قاتل نہیں ملا۔ وزیر اعظم کو 3 دن کی مہلت دی گئی تھی کہ وہ قاتل تلاش کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ چونکہ قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل سکا اس لیے آج جعفر وزیر قتل کر دیے جائیں گے۔ جب جعفر کو مقتل میں لایا گیا تو ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ قاتل میں ہوں۔ لوگ جمع تھے۔ جعفر اس کو کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ صفوں کو چیرتا ہوا ایک نوجوان آیا اور بولا کہ حضور آپ بھی بے قصور ہیں اور یہ بزرگ بھی، حقیقت میں قاتل میں ہوں۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ 2 آدمی اقبال جرم کر رہے ہیں، چنانچہ اس واقعہ کی اطلاع خلیفہ ہارون رشید کو دی گئی۔ تو اس نے سب لوگوں کو دربار میں طلب کیا اور اس بوڑھے اور نوجوان سے اصل حالات دریافت کیے گئے۔ نوجوان آدمی نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ حضور یہ بزرگ میرے چچا بھی ہیں اور سسر بھی، ان کی لڑکی یعنی اپنی بیوی کا قاتل میں ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ میری بیوی مقتولہ بیمار تھی، ایک حکیم صاحب نے اس کے لیے سیب تجویز کیے اور میں نے ہر چند سیب تلاش کیے لیکن بغداد میں اس وقت ایک سیب بھی نہ ملا۔ ایک آدمی نے کہا کہ بصرے کے شاہی باغ میں آج کل سیب مل رہے ہیں اور کہیں نہیں، چنانچہ میں بصرے گیا اور بدقت تمام دینار میں 3 سیب خریدے اور لا کر اپنی بیوی کو دے دیے۔ شام میں اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ سامنے سے ایک غلام گزرا جو سیب اچھالتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا اور پہچانا کہ یہ وہی سیب ہے جو میں بصرے سے لایا تھا۔ میں نے اس کو بلایا اور دریافت کیا کہ یہاں تو سیب ملتا ہی نہیں، تم کہاں سے لائے؟ وہ کہنے لگا کہ میری معشوقہ نے دیا ہے، میں کئی روز سے باہر گیا ہوا تھا، آج واپس آیا تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں، میں مزاج پرسی کے لیے گیا، چنانچہ اس نے یہ سیب مجھے دیا جو اس کا بیوقوف خاوند بصرے سے اس کے لیے لایا تھا۔ غلام کی یہ باتیں سن کر غیرت اور غصے سے میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ میں گھر گیا، دیکھا تو میری بیوی کے پاس صرف 2 سیب رکھے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ تیسرا سیب کہاں ہے؟ وہ بولی کہ مجھے معلوم نہیں، شاید کسی بچے نے اٹھایا ہوگا۔ مجھے چونکہ حال معلوم تھا اس لیے ضبط نہ کر سکا، اس کو قتل کر کے صندوق میں بند کر دیا اور دریا میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرا لڑکا روتا ہوا آیا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولا کہ میں یہاں سے ایک سیب لے کر باہر گیا تھا، وہ میرے ہاتھ سے ایک غلام نے چھین لیا اور میں رونے لگا۔ وہ غلام بولا
تو سیب کہاں سے لایا ہے؟ میں نے کہا کہ میری ماں بیمار ہے، میرا باپ اس کے لیے 3 سیب بصرے سے لایا ہے، میرا سیب دے دو ورنہ میری ماں مارے گی۔ اس غلام نے مجھے مارا اور سیب لے کر بھاگ گیا۔ بچے سے یہ واقعہ سن کر مجھے اتنی پشیمانی ہوئی کہ عرض نہیں کر سکتا، لیکن اب کیا کر سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے سسر کو یہ واقعہ سنایا، وہ بھی رونے لگا۔ ہم ابھی ماتم داری سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اطلاع ملی کہ میری بیوی کے قتل کے جعفر وزیر بلا قصور مارے جا رہے ہیں۔ چنانچہ میں یہاں پہنچا اور اپنے جرم کا اقرار کیا۔ خلیفہ نے اس نوجوان اور بوڑھے کو معاف کر دیا اور کہا کہ اصل قصور اس غلام کا ہے جس نے اتنا بڑا بہتان تراشا ہے، اور جعفر کو حکم دیا کہ اس غلام کی تلاش کراؤ۔ جعفر نے اس نوجوان کی مدد سے ہر چند کوشش کی، لیکن اس غلام کا کوئی سراغ نہ ملا۔ جعفر خلیفہ کے مزاج سے واقف تھا کہ اگر وہ غلام نہ ملے گا تو وہ مجھے ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اسی پریشانی میں اگلے روز جعفر اپنی چھوٹی لڑکی کو پیار کر کے جانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ لڑکی کی جیب میں کوئی سخت چیز ہے۔ نکال کر دیکھا تو وہی کمبخت سیب تھا جس کے لیے پہلے ایک قتل ہو چکا ہے اور جعفر کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ جعفر نے اپنی لڑکی سے پوچھا کہ یہ سیب تمہیں کہاں سے ملا؟ لڑکی نے بتایا کہ میں نے اپنے غلام ریحان سے 3 دینار میں خریدا ہے۔ جعفر نے غلام کو طلب کیا اور سیب دکھا کر پوچھا کہ یہ سیب تم کہاں سے لائے ہو؟ غلام نے کہا کہ حضور کئی دن ہوئے میں نے ایک لڑکے سے چھینا تھا۔ جعفر نے غلام کو گرفتار کر لیا اور خلیفہ کی خدمت میں لے جا کر حاضر ہوا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اس غلام کو سرعام قتل کر دیا جائے۔ جعفر نے دست دستہ کھڑے ہو کر عرض کیا کہ غلام کا قصور بھی ارادی نہیں ہے، اس نے جھوٹ تو ضرور بولا مگر اس کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ جس شخص سے وہ غلط بیانی کر رہا ہے وہ اسی لڑکے کا باپ ہے کہ جس سے میں نے سیب چھینا تھا۔ میں آپ کو نور الدین اور شمس الدین کا قصہ سناتا ہوں جو شاید اس سے بھی عجیب ہو۔ پچھلے زمانے میں مصر پر ایک عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے وزیر کے 2 لڑکے تھے، نور الدین اور شمس الدین۔ ایک روز شام کو دونوں بھائی بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ نور الدین نے کہا کہ اچھا ہوا جو ہم دونوں بھائیوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہو جائے اور ایک ہی روز ہم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ نور الدین نے کہا اچھا بتاؤ کہ تم میری لڑکی کو حق مہر کیا دو گے؟ بڑا بھائی شمس الدین کہنے لگا کہ 3000 دینار سرخ اور 3 باغ۔ نور الدین نے کہا کہ مجھے اتنا تھوڑا حق مہر منظور نہیں، میری اور تمہاری حیثیت برابر ہے۔ شمس الدین کو اس بات پر غصہ آ گیا، کہا تم میری توہین کر رہے ہو، صبح ہونے دو میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا۔ پھر غصے میں دانت پیستا ہوا نکل گیا اور نور الدین کو بھی اپنے بھائی کے سخت الفاظ کا ملال تھا۔ رات بھر دونوں اسی فکر میں غلطاں ہی جان رہے۔ شمس الدین صبح کو اپنے باپ کے ساتھ شکار کھیلنے چلا گیا، لیکن چھوٹا نور الدین مناسب زادرہ لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی روز کے تھکا دینے والے سفر کے بعد بصرے پہنچا اور ایک مکان کا انتظام کر کے تلاش روزگار میں پھرنے لگا۔ اتفاقاً وزیر کی نظر نور الدین پر پڑی۔ اس نے اپنے تجربے اور قیافہ سے اندازہ لگا لیا کہ یہ کسی اونچے گھرانے کا لڑکا ہے۔ اس نے اپنے ہمراہیوں میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ نور الدین کو اپنے ساتھ لا کر میرے سامنے پیش کرے۔ چنانچہ وہ شخص نور الدین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو وزیر اعظم بلاتے ہیں، میرے ساتھ چلیے۔ نور الدین اس کے ساتھ ہو لیا اور وزیر کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت ادب سے سلام کیا۔ وزیر نے بڑی شفقت سے اپنے پاس بٹھایا اور دریافت کیا کہ کہاں کے رہنے والے ہو اور کس طرح یہاں آئے ہو۔ نور الدین نے ضروری حالات بیان کیے اور بتایا کہ میں وزیر اعظم مصر کا لڑکا ہوں، بعض معاملات ناگوار پیش آئے تو گھر سے چلا آیا اور میں نہیں چاہتا کہ اب اہل خاندان کو اطلاع دوں۔ اگر خدا نے فضل کیا اور میں اپنی قوت بازو سے کسی قابل ہو گیا تو دیکھا جائے گا۔ وزیر نے جوہر قابل کو پرکھ لیا تھا، چنانچہ نور الدین کو اپنے پاس رکھ لیا اور ہر روز اس کی قابلیت اور ذہانت کا متعارف ہوتا رہا۔ اس عرصے میں خفیہ ذرائع سے نور الدین کے بیان کی تصدیق بھی کر چکا تھا۔ ایک روز اس نے نور الدین سے کہا کہ میرے کوئی نرینہ اولاد نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی کی شادی تم سے کر دو اور بطور فرزند داماد وارث بنا لو۔
نور الدین نے منظور کر لیا، چونکہ وزیر نے بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی اور اپنی جائیداد کا وارث بھی کر دیا۔ اسی اثنا میں نور الدین نے اپنی ذاتی استعداد سے شہر میں رسوخ پیدا کر لیا تھا اور تمام امرائے دربار اسے پسند کرنے لگے تھے۔ وزیر نے ایک دن اس کو بادشاہ کے سامنے اپنے بھتیجے اور داماد کی حیثیت سے پیش کیا۔ بادشاہ نے دربار کی حاضری کی اجازت دے دی اور امرائے دربار میں شامل کر لیا۔ قضاء و قدر سے جس دن نور الدین کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اسی روز شمس الدین کے گھر لڑکی پیدا ہوئی، اور اسی طرح جو وہ خواب دونوں بھائیوں نے تصور میں دیکھا تھا اصل حقیقت بن گیا۔ نور الدین نے اپنے لڑکے کا نام بدر الدین حسن رکھا۔ باپ اور نامنا نے بچے کے مستقبل کا شروع ہی میں فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ اس کی تربیت کا بہترین انتظام کر دیا گیا تھا، اور یہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ نور الدین شاہی دربار میں جاتا رہتا تھا اور اپنی قابلیت اور قوت کارکردگی سے بادشاہ کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ جب وزیر اعظم بصرہ یعنی نور الدین کے سسر کا قضاء الہی سے انتقال ہوا تو بادشاہ نے نور الدین کو اپنا وزیر بنا لیا۔ شمس الدین تو اس وقت بھائی سے لڑ کر باپ کے ساتھ شکار کو چلا گیا تھا، لیکن واپسی پر اس کو ندامت ہوئی کہ ہم خواہ مخواہ آپس میں لڑے اور میں نے چھوٹے بھائی کو ملامت کی جو مناسب نہ تھی۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو معلوم ہوا کہ نور الدین کسی طرف خاموشی سے نکل گیا ہے۔ شمس الدین کو بڑا صدمہ ہوا اور باپ کو اس کے جانے کی اطلاع دی، لیکن وہ واقعہ ظاہر نہ کیا جو جھگڑے کی بنا تھی۔ باپ نے ہر چند نور الدین کو تلاش کیا لیکن کامیابی نہ ہوئی، مجبوراً صبر کر کے خاموش ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد شمس الدین کی شادی ہو گئی اور اسی دوران باپ کا انتقال ہو گیا اور شاہ مصر نے شمس الدین کو اپنا وزیر مقرر کر لیا۔ لیکن شمس الدین کے دل سے پشیمانی کا وہ احساس نہ گیا کہ صرف میری وجہ سے چھوٹا بھائی گھر چھوڑنے پر مجبور ہوا اور اب خدا جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ نور الدین نے اپنے زمانے وزارت میں رعایا کی راحت و آرام کے لیے بڑے کام سر انجام دیے اور لوگ اس سے اتنی محبت کرنے لگے کہ شاید ہی کسی وزیر کو اتنی ہر دل عزیزی حاصل ہوئی ہو۔ اور اس دوران میں اس کا لڑکا بدر الدین حسن بھی تعلیم و تربیت حاصل کر کے جوانی کی سرحد میں داخل ہو چکا تھا۔ چنانچہ نور الدین اس کو اپنے ساتھ دربار میں لے جاتا اور ذمہ دار کاموں کی عملی تربیت دیتا۔ بادشاہ بھی اس سے خوش تھا۔ رعایا کے مفاد کے کاموں کی نگرانی بدر الدین کے سپرد تھی اور وہ عوام میں مقبول ہو گیا کہ لوگ اس پر پروانہ وار نثار ہوتے تھے۔ اسی زمانہ میں نور الدین بیمار پڑ گیا اور بادشاہ نے وزارت عظمیٰ کا کام بھی بدر الدین حسن کے سپرد کر دیا۔ دربار میں اکثر کچھ حاسد بھی تھے جو ان باپ بیٹوں کا اقتدار دیکھ کر جلتے تھے۔ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور بادشاہ کو یہ سمجھایا کہ بدر الدین حسن اور نور الدین رعایا میں بہت مقبول ہیں اور ان کا اتنا اثر قائم ہو چکا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے تو آپ کو یا آپ کے شہزادے کو سلطنت سنبھالنی مشکل ہو جائے گی۔ اور کیا تعجب ہے کہ یہ حکومت پر قبضہ کرنے کی نیت ہی سے آج تک ایسی کوشش کرتے رہے ہوں کہ عوام اور خاص سے اچھا برتاؤ کر کے اپنا شریک کر لیں۔ بات ایسے موقع کی تھی کہ بادشاہ کے دل میں بیٹھ گئی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی الزام لگا کر ان کو الگ کرنا چاہیے۔ اتفاقاً نور الدین کی علالت زیادہ بڑھ گئی اور چند ہی روز میں انتقال ہو گیا۔ بدر الدین حسن اپنے باپ کے غم میں دیوانہ ہو گیا اور ہر وقت اس کو یاد کرتا اور روتا۔ اسی عرصہ میں بادشاہ نے ایک دوسرے شخص کو وزیر اعظم مقرر کر دیا اور ایام ماتم پورے ہونے سے پیشتر ہی حکم دیا کہ بدر الدین حسن کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کا مال و املاک ضبط کر لیا جائے۔ اس کے باپ کے نمخواروں میں سے ایک وفادار خاموشی سے آیا اور بدر الدین سے کہنے لگا کہ اسی وقت کسی طرف نکل جاؤ ورنہ ممکن ہے کہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ چنانچہ جس حال میں اس وقت تھا اسی طرح گھر سے نکل بھاگا اور شہر سے باہر جا کر ایک قبرستان میں پناہ لی۔ نور الدین نے مرنے سے پہلے اپنا کل حال بیٹے کو سنا دیا تھا اور ایک خط بھی شمس الدین کے نام لکھ دیا تھا جس میں کچھ ایسے اشارے تھے کہ جن کو صرف وہی پہچان سکتا تھا اور وہ بطور تعویذ اس کے گلے میں پڑا تھا، اور بدن کے کپڑے تھے
اس کے سوا کوئی چیز بدرالدین کے پاس نہ تھی۔ اتفاقاً ایک یہودی کہیں سے آ گیا اور بدرالدین کو اس حالت میں دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ یہاں اس حالت میں کیوں پڑے ہیں؟ بدرالدین سمجھ گیا اس کو کچھ معلوم نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے والد کو خواب میں دیکھا، وہ ناراض ہو رہے تھے کہ میرے پاس نہیں آئے، مجھے اتنی پریشانی ہوئی، اسی وقت گھر سے نکلا اور یہاں چلا آیا۔ پھر یہودی کہنے لگا کہ آپ کے آدمی جو مال لیے آ رہے ہیں ان میں سے فلاں مال میں خریدتا ہوں، اگر آپ تیار ہوں تو 10,000 دینار منافع اور 1,00,000 اصل قیمت بھی دینے کو تیار ہوں، آپ مجھے تحریر لکھ دیں۔ بدرالدین کو غنیمت معلوم ہوا، چنانچہ اس نے منظور کر لیا اور تحریر لکھ دی۔ یہودی نے نفع کی رقم اسی وقت ادا کر دی اور 1,00,000 روپے کی ہنڈی مصر میں اپنے آڑتی کے ہاتھ دے دی۔ اس کے بعد یہودی چلا گیا اور بدرالدین وہیں ایک سمت لیٹ کر سو گیا۔ اتفاقاً ادھر سے ایک جن کا گزر ہوا اور بدرالدین کا حسن دیکھ کر ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک پری آئی اور جن سے کہنے لگی کہ مصر کے وزیر کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے اور بادشاہ نے ناراض ہو کر اس کی شادی ایک کبڑے سائیں سے کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ آج ہی رات کو وہ شادی ہونے والی ہے۔ میری رائے میں بہتر یہی ہے کہ اس نوجوان کو وہاں لے چلو اور کبڑے سائیں کی بجائے اس سے کرا دو۔ جن نے منظور کر لیا اور بدرالدین کو لے کر مصر لے گیا۔ اسی وقت کبڑا سائیں دولہا بنایا جا رہا تھا۔ شادی کے ہنگامہ کا شور سن کر بدرالدین جاگا اور حیران رہ گیا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ قریب تھا کہ شور مچا دے، لیکن جن نے اصل واقعہ بتا کر اسے حکم دیا کہ ہم جو کچھ کہیں وہ کرتے رہو۔ جب بارات چلی تو جن نے بدرالدین کو کبڑے کے دائیں طرف چلنے کو کہا اور ایک تھیلی اشرفیوں کے دے دی کہ خوب لٹاتے چلو، یہ ختم نہیں ہوگی۔ بارات وزیر کے مکان پہنچی اور مراسم نکاح کی ادائیگی کا وقت آیا۔ اسی وقت جن نے قاضی صاحب کو الگ لا کر اپنی صورت دکھائی۔ خوف کے مارے قریب تھا کہ قاضی صاحب بے ہوش ہو جائیں، لیکن جن نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ اس مردود کبڑے کی بجائے تم خاموشی سے وزیر کی لڑکی کا نکاح اس نوجوان سے پڑھ دو۔ قاضی صاحب کانپتے ہوئے آ کر بیٹھے اور نکاح خوانی کے وقت آہستہ سے بدرالدین کی طرف متوجہ ہو کر نکاح پڑھ دیا اور کبڑا دولہا یوں ہی بیٹھا رہا۔ اتنے میں جن نے دوسری طرف لوگوں کو ایسا ڈرایا کہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور کسی کو یہ پتہ نہ چلا کہ کبڑے کی بجائے نکاح بدرالدین سے ہو گیا۔ جب قدر سکون ہوا اور باراتی رخصت ہو گئے تو دولہا کو حجرے عروسی میں طلب کیا گیا۔ کبڑے نے بدرالدین کی طرف دیکھ کر کہا، تم باہر کیوں نہیں جاتے؟ پری نے بدرالدین کو سکھا دیا تھا کہ تم کبڑے کی کسی بات کا جواب نہ دینا اور خود اجلے عروسی میں چلے جانا، کبڑے کا ہم بندوبست کر دیں گے۔ چنانچہ بدرالدین اندر چلا گیا اور جن ایک بلی کی شکل بن کر کبڑے کے سامنے غرایا، پھر گدھے کی شکل بن گیا جسے دیکھ کر کبڑے میاں ڈر گئے، پھر ایک گرانڈیل بیل بن کر بھینسا بن کر کبڑے کی طرف چلا اور کہنے لگا، خبردار جو یہاں سے حرکت کی یا کسی سے تم نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کبڑے کو الٹا کر کے دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا اور آپ غائب ہو گئے۔ کبڑے میاں تو خوف کی وجہ سے بدستور دیوار کے سہارے الٹے کھڑے ہیں، لیکن بدرالدین اندر پہنچا، کنیزیں عروس تک اس کو لائیں اور پھر وزیر زادی کو مبارکباد دے کر رخصت ہو گئے۔ دلہن کبڑے کی بجائے ایک بے حد حسین نوجوان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بدرالدین جو جن اور پری سے قصہ سن چکا تھا بے تکلف دلہن کے پاس بیٹھ گیا۔ دلہن نے اس سے پوچھا کہ میں نے تو سنا تھا کہ میری شادی ایک کبڑے سائیں سے کی جا رہی ہے۔ بدرالدین نے اس کو آغوش محبت میں لے کر کہا کہ تمہارا کبڑا سائیں میں ہی ہوں۔ پھر دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے اور بدرالدین نے دلہن کو جن اور پری کا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد دونوں نے سو کر آرام کیا۔ سونے سے قبل بدرالدین نے اپنا لباس اتار کر قریب کی کرسی پر رکھ دیا اور اس کے پاس اشرفیوں کی وہ تھیلی بھی تھی جو اس یہودی سے لی تھی۔
صبح کے وقت جن اور پری نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر صبح کو بادشاہ نے حال معلوم کر کے اس غریب کو ہلاک کرا دیا تو بہت بری بات ہوگی، اس لیے اس نوجوان کو کسی دوسری جگہ پہنچا دینا چاہیے اور کبڑے کو تاکید کر دینی چاہیے کہ وہ کسی سے اس واقعہ کا ذکر نہ کرے اور فوراً اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جائے۔ چنانچہ پہلے تو وہ کبڑے کے پاس گئے جو بدستور اٹھا کھڑا تھا، اس کو خوب ڈرا دھمکا کر کہہ دیا کہ اگر کل شام تک تم اس ملک میں نظر آئے تو تمہاری خیر نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بدر الدین کو اٹھایا اور دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں میں لٹا دیا۔ صبح کو جب بدر الدین کی آنکھ کھلی اور اپنے آپ کو اس حال میں پایا تو بہت حیران ہوا۔ نمازی اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور حال دریافت کرنے لگے کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں پڑے ہو؟ بدر الدین نے اپنا کل واقعہ سنایا تو لوگوں نے سمجھا کہ غریب کا دماغ خراب ہو گیا، عجیب باتیں کرتا ہے، پرسوں بصرے میں تھا، کل مصر میں شادی ہوئی، رات وزیر زادی کے ساتھ سویا اور صبح دمشق کی جامع مسجد میں آ گیا۔ خود بدر الدین بھی سوچ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ عالم بیداری تھا یا خواب۔ جب لوگوں نے زیادہ ہی پریشان کیا تو غریب اٹھ کر ایک طرف چل دیا۔ راستے میں حلوائی کی دکان تھی، اس پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ حلوائی کسی زمانہ میں جادوگر رہ چکا تھا، اب مدت سے توبہ کر لی تھی اور دکانداری کر کے اپنی گزر اوقات کر دی۔ اس نے بھی حال دریافت کیا۔ بدر الدین نے ڈرتے ڈرتے اپنا ماجرا سنایا اور کہنے لگا کہ اس سے پیشتر کہ آپ بھی مجھے دیوانہ قرار دیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی بصرے اور مصر سے تحقیق کرائیں، اور اس عرصے میں آپ کی دکان پر کام کرتا ہوں، تب آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں اصلیت ہے یا نہیں۔ حلوائی بہت دانا تھا، اس نے اتنی ہی گفتگو سے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ نوجوان صحیح کہہ رہا ہے، اور وہ بولا کہ جو کچھ باتیں تم نے کی ہیں صحیح ہیں، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا، کیونکہ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور میں خوشی سے تیار ہوں تم میرے پاس رہو، اور اولاد کی طرح میرے کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہے۔ بدر الدین نے اس کو غنیمت سمجھا اور اس حلوائی کے یہاں رہنے لگا۔ ادھر مصر میں جب وزیر زادی بیدار ہوئی اور بدر الدین کو نہ پایا تو بہت حیران ہوئی، لیکن یہ خیال کر کے خاموش ہو گئی کہ شاید کہیں گئے ہوں، کیونکہ بدر الدین کا مکمل لباس کرسی پر بدستور رکھا تھا۔ اتنے میں ایک کنیز حاضر ہوئی، عرض کیا کہ آپ کے والد تشریف لاتے ہیں۔ وزیر زادی نے لباس درست کیا اور ادب سے باپ کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ وزیر حیران رہ گیا کہ لڑکی تو بالکل لشاش معلوم ہوتی ہے، کہ اتنی گئی گزری ہے کہ کبڑے سائیں سے شادی ہونے پر بھی خوش ہے۔ آخر وزیر نے پوچھ ہی لیا کہ بیٹی کیا تم اس کبڑے سے شادی کر کے مطمئن ہو؟ کیونکہ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں تمہیں کوئی ملال نہیں، حالانکہ بادشاہ نے جو ظلم کیا ہے میری روح اس سے کچل گئی ہے۔ لڑکی نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا قبلہ کعبہ کیسا کبڑا؟ میرا شوہر تو ایک بہترین شریف خوبصورت اور صحت مند نوجوان ہے، اور شاید کسی ضرورت سے باہر گئے ہیں، یہ ان کا لباس رکھا ہے، وہ آ جائیں تو آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ شمس الدین یہ سن کر حیران ہوا اور اپنے داماد کو دیکھنے کے لیے باہر آیا تو کیا دیکھا کہ کبڑا دیوار سے الٹا کھڑا لگا ہوا ہے۔ وزیر نے اس کو سیدھا کیا اور پوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ کبڑا رونے لگا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ مجھے معاف فرمائیے، اگر بادشاہ کا باپ بھی کہے تو میں آپ کی صاحبزادی سے شادی کا نام بھی نہ لوں گا۔ پھر اس جن کی سختیاں اور دھمکیاں یاد کر کے زار و قطار رونا شروع کر دیا، اور بار بار وزیر کے پیروں پر گرتا تھا کہ اب زندگی بھر اس شہر کی طرف منہ نہ کروں گا، بس آپ میری خطا معاف کر دیجیے، ورنہ وہ جن مجھے مار ڈالے گا اور میں ابھی شہر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن وہ ظالم حکم دے گا کہ سورج نکلتے تک اس جگہ سے ہلا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وزیر کبڑے کی باتیں سن کر متعجب ہوا اور ایک غلام کو بلا کر حکم دیا کہ اس مردود کو یہاں سے نکال دو۔ چنانچہ کبڑا نکال دیا گیا۔ وزیر اپنی بیٹی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہارے شوہر آئے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ نہیں، میرے بیدار ہونے سے پہلے وہ کہیں چلے گئے، پھر مجھے کچھ معلوم نہیں، یہ ان کا لباس رکھا ہے۔ وزیر نے لباس کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس میں اتفاقاً وہ تعویذ سا نکل کر گر پڑا جو بدر الدین کے والد نے بطور خط اپنے بھائی شمس الدین کو لکھا تھا۔
شمس الدین نے اس کو کھول کر پڑھا اور کچھ دیر سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، پھر ہنس کر اپنی بیٹی سے کہنے لگا، واقعی تم سچ کہتی تھی، لیکن میں خوش ہوں کہ تمہارا شوہر میرے گمشدہ بھائی کا لڑکا اور میرا عزیز ترین بھتیجا ہے۔ وزیر سعدی یہ سن کر اور بھی خوش ہوئی اور اس نے باپ سے جن و پری کا وہ قصہ بھی بیان کر دیا جو بدر الدین نے اس کو سنایا۔ وزیر کہنے لگا کہ وہی جن تمہارے شوہر کو کہیں اور جگہ لے گیا ہے، خدا پر بھروسہ رکھو، جس نے تمہیں اس مردود کبڑے سے نجات دی وہ میرے پیارے بھتیجے کو ملا دے گا۔ وزیر نے اس قصے کو بالکل پوشیدہ رکھا اور بدر الدین کا لباس اٹھا کر احتیاط سے رکھوا دیا اور خاموشی سے اس کی تلاش شروع کرا دی۔ چند روز بعد بادشاہ کا غصہ بھی جاتا رہا۔ اس نے شمس الدین کو بلا کر اس کا قصور معاف کر دیا، بدستور عہد وزارت پر متعین کر دیا۔ اس وقت شمس الدین نے لڑکی کی شادی کا مکمل قصہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور چاروں طرف قاصد روانہ کیے کہ جہاں کہیں بدر الدین کا نشان ملے ڈھونڈ لاؤ۔ 9 ماہ گزر گئے اور بدر الدین کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وزیر زادی کے یہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام عجب رکھا گیا۔ نانا نے اس کی تعلیم و تربیت کا بہت اچھا انتظام کیا، لیکن زیادہ پیار و محبت کی وجہ سے عجب بہت شریر ہو گیا تھا اور اپنے ہم سبق لڑکوں کو اکثر پریشان کیا کرتا تھا۔ ایک روز لڑکوں نے مشورہ کیا کہ اس کو شرمندہ کرنا چاہیے تاکہ یہ شرارت کرنا بند کر دے۔ چنانچہ جب عجب آیا تو سب لڑکے اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ آؤ کھیل کھیلیں، اور سب سے پہلے ہر لڑکا اپنے باپ کا نام بتائے گا اور اگر کسی کو معلوم نہ ہوا تو اس کو نہیں کھلائیں گے۔ چنانچہ سب لڑکوں نے اپنے اپنے باپ کا بتا دیا۔ جب عجب کا نمبر آیا تو اس نے اپنے باپ کا نام شمس الدین بتایا۔ لڑکے اس پر ہنسے اور کہا، وہ تو تمہارا نانا ہے، باپ کا نام بتاؤ۔ عجب بہت شرمندہ ہوا اور روتا ہوا استاد کے پاس آیا تو استاد نے قصہ سن کر کہا کہ واقعی تمہارے باپ کا نام تو کوئی نہیں جانتا۔ عجب نے گھر جا کر ماں سے سب واقعہ بیان کیا۔ وہ بھی اپنے شوہر کو یاد کر کے بہت روئی اور بیٹے کو تسلی دی کہ میں بہت جلد تمہارے ابا کو بلاؤں گی۔ شام ہوئی اور خیال کیا کہ اب آبرو میں فرق آ رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور داماد کی تلاش میں جانے کے لیے 10 ماہ کی رخصت مانگی۔ بادشاہ نے بخوشی اجازت دے دی اور قرب و جوار کے کل بادشاہوں کو خط لکھ دیا کہ میرا وزیر ایک کام کے سلسلہ میں آ رہا ہے، جو ممکن ہو اس کی امداد کی جائے، یہ گویا مجھ پر ذاتی احسان ہے۔ شمس الدین نے سامان سفر درست کیا اور اپنی بیٹی اور نواسے کو لے کر بدر الدین کی تلاش میں روانہ ہوا۔ شہر کی پہلی منزل دمشق تھی۔ وہاں پہنچ کر شمس الدین نے بھتیجے کی تلاش میں آدمی چھوڑ دیے۔ ایک روز عجب اپنے اتالیق کے ساتھ دمشق کے بازار کی سیر کو نکلا اور اتفاقاً اسی دکان کے سامنے آ نکلا جس میں بدر الدین حلوائی کا کام کرتا تھا۔ چونکہ حلوائی خود مر چکا تھا، اب بدر الدین ہی اس کے کاروبار کا مالک تھا۔ بدر الدین نے عجب کو دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھا تو بے اختیار اس کی طرف کھنچ گیا۔ دکان سے اٹھ کر ان کے قریب گیا اور سلام کر کے کہنے لگا کہ میری دکان پر قدم رنجہ فرمائیے اور کچھ نوش کیجیے۔ عجب کے اتالیق نے انکار کیا اور کہا کہ یہ ایک بڑے آدمی کا لڑکا ہے، میں اس کو بازار میں کھانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حلوائی بدر الدین نے بہت اصرار کیا تو عجب کہنے لگا کہ میں ضرور اس کی دعوت قبول کروں گا، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ اتالیق منظور کر گیا اور دونوں بدر الدین حسن کے ساتھ اس کی دکان پر گئے۔ بدر الدین نے بہت اعزاز سے ان کو بٹھایا اور بہترین کلفی بنا کر پیش کی۔ عجب اور اس کے استاد نے کھا کر بہت تعریف کی۔ بدر الدین کہنے لگا کہ اس قسم کی کلفی میری والدہ اور والد کے سوا کوئی نہیں بناتا۔ اس کے بعد استاد اور عجب چلنے لگے تو بدر الدین نے باصرار درخواست کی کہ کل دوبارہ ضرور تشریف لائیے گا۔ استاد شاگرد وہاں سے اٹھ کر اپنی جائے قیام پر واپس آ گئے۔ 3 دن ان لوگوں کا قیام رہا، لیکن پھر دوبارہ بازار جانے کا اتفاق نہ ہوا اور جو آدمی بدر الدین کی تلاش میں بھیجے گئے تھے وہ بھی ناکام واپس آ گئے۔ تو شمس الدین نے بصرے کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر شاہ مصر کا خط پیش کیا۔
شاہ بصرہ نے بہت اعزاز و اکرام سے بٹھایا اور خط پڑھ کر کہنے لگا کہ افسوس ہے میرا وزیر نور الدین 25 سال ہوئے انتقال کر گیا، لیکن مرحوم کی بیوہ بے شک یہیں رہتی ہیں۔ شمس الدین دربار سے اٹھ کر اپنی بھاوج کے پاس گیا اور کل واقعہ بیان کر کے عجب کو پیش کیا۔ بدر الدین کی والدہ پوتے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں، بار بار سینے سے لگاتی اور زار زار روتی اور کہتی خدا کا شکر ہے کہ میرا بدر الدین زندہ ہے اور آج اللہ نے میرا پوتا بھی میرے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد شمس الدین پھر دمشق واپس آیا اور اپنی بھابھی یعنی بدر الدین کی والدہ کو بھی اپنے ساتھ لیتا آیا۔ شمس الدین نے سب سے کہہ دیا کہ جو کچھ خرید و فروخت کرنی ہو کر لو، کل یہاں سے کوچ ہوگا۔ سب لوگ بازار چلے۔ عجب بھی اپنے استاد کے ساتھ سیر کرتا ہوا بدر الدین کی دکان کے سامنے سے گزرا۔ بدر الدین تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، دونوں کو باصرار دکان پر لایا اور بہت خاطر مدارت کی، پھر بہترین کلفی بنا کر پیش کی۔ شام کو جب واپس آئے تو بدر الدین کی والدہ ہر وقت پوتے پر جان نثار کرتی تھی۔ آج بڑے اہتمام سے ان کے لیے کلفی بنائی اور رات کو کھانے پر عجب کو دی۔ عجب کی طبیعت سیر تھی لیکن دادی کے اصرار پر کھانے لگا۔ تھوڑی کھا کر چھوڑ دی اور کہنے لگا کہ دادی اماں، آج میں نے بازار سے ایک حلوائی کی دکان سے کلفی کھائی تھی جو اس سے بھی زیادہ لذیذ تھی۔ دادی یہ سن کر چونکی، پہلے تو عطالیق کو بلا کر سخت سست کہا کہ تم میرے بیٹے کو بازار سے کھلاتے ہو۔ عطالیق نے عذر کیا کہ وہ حلوائی اتنا مصر تھا کہ انکار کرتے نہ بن پڑی، اس لیے یہ غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد بدر الدین کی والدہ نے ایک غلام کے ہاتھ اس دکان سے کلفیاں منگا کر دکھائیں تو حیران رہ گئی۔ اسی وقت شمس الدین کو بلا کر انہوں نے سب واقعہ بتایا اور کہا کہ آپ اس حلوائی کو بلائیں، ایسی کلفیاں میرے بیٹے بدر الدین کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ چنانچہ شمس الدین نے حاکم دمشق سے امداد لے کر بدر الدین کو گرفتار کر کے اپنی قیامگاہ پر بلایا۔ پردے سے عجب کی ماں اور دادی نے دیکھ کر اسے پہچان لیا اور شمس الدین کو کہا کہ یہی بدر الدین ہے۔ شمس الدین نے اس کو خیمہ میں طلب کیا اور نہایت غصے کی حالت میں پوچھا کہ یہ کلفیاں تمہاری دکان کی ہیں؟ بدر الدین نے کہا کہ ہاں، پر میرا کیا قصور ہے جو گرفتار کر لیا گیا؟ شمس الدین نے کہا کہ یہ کلفیاں نہایت خراب تھیں اور ان کو کھا کر میرے کئی عزیز بیمار ہو گئے، اس لیے تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ بدر الدین کی ماں بےتاب تھی کہ بیٹے کو سینے سے لگائے، بیوی بھی چاہتی تھی کہ شوہر سے ملے۔ شمس الدین نے دونوں کو سمجھا دیا کہ اگر دفعتاً اس کو اتنی مسرت حاصل ہو گئی تو شاید یہ مرگ کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد بدر الدین کو ایک صندوق میں بند کر کے ساتھ لیا اور سب ہنسی خوشی مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ رستے میں صندوق کھول کر کھانا پانی دے دیا جاتا اور سب غلاموں کو تاکید کی گئی کہ اس سے کوئی برا سلوک نہ کرے۔ سفر کرتے کرتے سب لوگ مصر پہنچے تو ایک شام کو شمس الدین نے بدر الدین کو اپنے پاس بلایا کہ اب تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ اس کے بعد غلاموں کو حکم دیا کہ سولی تیار کرا تاکہ اس کو آج ہی شب کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ حکم سن کر بدر الدین کا خون خشک ہو گیا۔ غلام اس کو لے گئے، پھر حکم دیا اسے صندوق میں بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد یہ قافلہ شمس الدین کے مکان پر گیا۔ آتے ہی شمس الدین نے بیٹی کو حکم دیا کہ اسی طرح اجلے عروسی راستہ کرو اور بدر الدین کے کپڑے اسی کرسی پر رکھ دو، اور جب بدر الدین اندر آئے تو اس پر قطعاً یہ ظاہر نہ ہو کہ 10 سال تک غیر حاضر رہا ہے، بلکہ اس کو یہی کہو گویا وہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے جس میں عقد ہوا ہے۔ القصہ وزیر زادی نے کل انتظامات مکمل کیے، خود دلہن بن کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بدر الدین کو صندوق سے نکال کر اجلے عروس میں پہنچا دیا گیا، لیکن سولی کے نام پر اس کے ہوش و حواس خراب ہو رہے تھے۔ کمرے میں آ کر بدر الدین حیران چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وزیر زادی اٹھی اور بڑے پیار محبت بھرے لہجے میں اس سے کہنے لگی کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں بڑی دیر سے آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوں، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بدر الدین نے دیکھا کہ وہی عروسی کا کمرہ ہے، وہی دلہن ہے، وہی ساز و سامان ہے، حتیٰ کہ 10 سال پہلے والے میرے کپڑے بھی اسی طرح کرسی پر رکھے ہیں، گویا ابھی بھی اتارے ہیں۔
اسی پریشانی کے عالم میں وہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں؟ وزیر زادی نے کہا کہ آپ جاگ رہے ہیں، لیکن مجھے تعجب ہے کہ آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بدر الدین نے اپنا دمشق کی مسجد کی سیڑھیوں پر پڑا ہونا، لوگوں کا دیوانہ کہہ کر پریشان کرنا، حلوائی بننا، کلفیاں خراب ہونے کے جرم میں گرفتار ہونا، 1 ہفتہ صندوق میں بند رہنا اور پھر پھانسی کا حکم ملنا، کل واقعات اس کو سنائے۔ وزیر زادی ہنس کر کہنے لگی کہ شاید آپ نے خواب دیکھا ہے، اسی لیے پریشانی کی باتیں کر رہے ہیں کہ اتنے میں شمس الدین آ گیا۔ 1 ہفتہ صندوق میں بند رہنا اور پھر پھانسی کا حکم ملنا، کل واقعات اس کو سنائے۔ وزیر زادی ہنس کر کہنے لگی کہ شاید آپ نے خواب دیکھا ہے، اسی لیے پریشانی کی باتیں کر رہے ہیں کہ اتنے میں شمس الدین آ گیا۔ بدر الدین نے گھبرا کر کہا کہ آپ نے ہی تو میری سولی کا حکم دیا تھا۔ شمس الدین یہ سن کر ہنس پڑا اور بدر الدین کو سینے سے لگا کر خوب پیار کیا اور کہنے لگا کہ عزیز، میں تمہارا چچا ہوں، جس کا قصہ تمہارے والد نے سنایا تھا۔ بڑی محنت اور مشقت سے تلاش کر کے تمہیں دمشق سے لایا ہوں۔ اگر میں وہیں سب حال ظاہر کر دیتا تو ممکن تھا کہ تم اتنی خوشی دفتن برداشت نہ کر سکتے۔ تمہاری والدہ بھی میرے ساتھ آ گئی ہیں اور عنقریب تم سے ملیں گی۔ وہ لڑکا جس کو تم نے دمشق میں کلفیاں کھلائی ہیں وہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ پھر شمس الدین نے سب واقعات لکھوا کر شاہی کتب خانے میں رکھوا دی۔ جعفر وزیر نے یہ کہانی سنا کر خلیفہ سے درخواست کی کہ غلام کا قصور معاف کر دیا جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک کنیز عطا کی اور سب کو رخصت کر دیا گیا۔ شہزاد نے جب کہانی ختم کی تو دنیا زاد دیر تک تعریف کرتی رہی۔ شہزاد بولی کہ بہن، اگر میں کل قتل نہ ہوئی تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ قصہ سناؤں گی۔ بادشاہ صبح کو دربار میں چلا گیا لیکن شہزاد کے قتل کا حکم نہ دیا۔